باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین کرام، جس طرح آپ حضرات نے ہماری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، ہم نے کافی بیانات پیش کیے ہیں آپ کے سامنے۔ تو ناظرین کرام، آج میں جس موضوع پر بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے قبر کا عذاب۔ قبر کے بارے میں ہمارے لیے سوچنا بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوئے ہیں، ان لوگوں میں بھی 70% لوگ ایسے ہیں جو آج اللہ اور اس کے رسول کو بھولے ہوئے ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، نبی کریم کی محبت سے غافل ہیں، قبر کے عذاب سے وہ لوگ غافل ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ رب کو بھولنے سے، رسول کریم کو بھولنے سے، نمازیں چھوڑنے سے قبر کا عذاب کتنا سخت عذاب ہوگا۔ کیونکہ پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے ہمیشہ، بلکہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ جیسے رب فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہے گی تو صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، ورنہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ تو اے مومن مسلمانوں، جب ہمیں فنا ہو جانا ہے، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہی نہیں، تو پھر ہم یہاں کی زندگی میں، یہاں کے مزوں میں، یہاں کی عیش و عشرت میں کیوں کھو جائیں؟ نہیں نہیں، یہ ہماری بے وقوفی ہوگی، بلکہ ہماری عقل مندی، ہماری عقل فہمی اچھی تبھی ہوگی جب ہم اپنے قبر کی تیاری کریں، اپنے اصل گھر کی تیاری کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے اصل گھر کی تیاری کریں گے تو کل قبر میں ہماری اجالا کر دیا جائے گا، ہمارے گھروں کو بہتر کر دیا جائے گا، ہر چیز کو اچھا کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم رب کو بھول گئے اور ہم نے نمازیں چھوڑ دیں اور ہم دور ہو گئے تو قبر کے عذاب سے ہم بچ نہیں پائیں گے۔ آپ لوگوں نے اکثر و بیشتر علماء کرام سے سنا ہوگا، مفسرین کی کتب میں یہ پڑھا بھی ہوگا کہ قبر سبھی کو دباتی ہے، لیکن وہ بندہ جو گناہگار ہوتا ہے، واللہ اس کی پسلیوں کو وہ توڑ دیتی ہے، اس کی ادھر کی پسلی ادھر ملا دیتی ہے اور ادھر کی پسلی کو ادھر ملا دیتی ہے۔ اللہ، قبر کا عذاب بڑا شدید ہے پیارے مسلمانوں۔ قبر کے عذاب سے آپ سب لوگ بچنے کی کوشش کرو، اور قبر کے عذاب سے آپ تبھی بچ پاؤ گے جب آپ مسجد میں جا کر پڑھا کرو گے، ماں باپ سے محبت کرو گے، ان کی خدمتیں کرو گے، رسول کریم سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرو گے، اللہ کے فرمان پر عمل پیرا ہوگے، تبھی تمہاری دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری قبر بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے کچھ حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، قبر کے عذاب سے دور ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کے دل میں بھی ضرور اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور قبر کا خوف پیدا ہوگا۔ ابو داؤد شریف جلد 2 صفحہ نمبر 654 پر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان البراء بن عازب اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال یأتیہ ملکان، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، ملکان یعنی 2 فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، اور اس کو بٹھاتے ہیں اور بٹھا کر پوچھتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو مومن بندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے، وہ کہتا ہے فیقول ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ سبحان اللہ، جو مومن ہوگا 5 وقتہ نمازیں پڑھتا ہوگا، جب فرشتے اس سے پوچھیں گے فیقولان لہ من ربک، کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ بندہ کہہ دے گا کہ میرا رب اللہ پاک ہے، اور تو وہ کہے گا بے شک میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فیقولان لہ ما دینک، اس سے دوسرا سوال ہوگا کہ بتا تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا فیقول دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے،
میرا دین مذہب اسلام ہے۔ سبحان اللہ، وہ مومن بندہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو اچھے اچھے جواب دے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ہماری قبر میں بھی جب ہم سے سوالات ہوں تو ہماری قبر کے سوالات میں آسانیت پیدا فرمائے۔ پھر تیسرا سوال ہوگا وہ یہ کہ وہ کہیں گے فَيَقُولَانِ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ۔ اس سے تیسرا سوال ہوگا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں۔ پھر فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ یعنی یہاں پر تیسرا سوال بڑا اہم ہوگا اور اسی پر ہر چیز کا دار و مدار ہوگا، اور جب اسی پر ہر چیز کا دار و مدار ہوگا تو پھر یہی سمجھا جائے کہ یہی چیز سب سے افضل و اعلیٰ ہی ہوگی، کیونکہ یہی چیز سب سے افضل و اعلیٰ ہوگی، یہی چیز سب سے افضل و اعلیٰ ہوگی کیونکہ یہی چیز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ کون ہیں جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے؟ فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو مومن بندہ ہوگا، جو نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یہ تو میرے آقا ہیں سبحان اللہ، یہ تو میرے داتا ہیں سبحان اللہ، یہ ہمارے وہ آقا ہیں، یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب بندہ اتنا کہے گا تو فرشتے خوش ہو جائیں گے سبحان اللہ تعالی۔ پھر فرشتے دریافت کریں گے، فرشتے دریافت کریں گے کہ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ کیا کہے گا؟ فیقول قرأت کتاب اللہ، کہ ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا، اس سے ہمیں پتہ چلا سبحان اللہ۔ تو مردہ کہتا ہے میں نے خدائے تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا، اور جب خدائے تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ رسول کریم ہیں، فآمنت بہ۔ پھر بندہ کہے گا فآمنت بہ، تو مردہ کہتا ہے میں نے خدائے تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا اور اس پر میں ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب وہی ہے، یعنی مومن خدائے تعالیٰ کے فضل سے فرشتوں کو جواب دینے میں ثابت قدم رہتا ہے سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہی سوالات کے جوابات دینے میں ثابت قدم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کی ہوائیں عطا کرے گا، جنتی بچھونا اسے عطا کرے گا، جنتی لباس اسے عطا کرے گا۔ وہ بندہ جو مومن ہوگا، پرہیزگار ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرتا ہوگا، جو 5 وقتہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہوگا سبحان اللہ تعالی۔ تو دیکھیے آپ نے دیکھا کہ جو مومن بندہ ہوگا وہ بڑا بہتر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں عطا فرمائے گا۔ قال فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ۔ پھر آسمان سے ایک منادی پکارے گا کہ اس نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو سبحان اللہ، اسے جنت کا لباس پہنا دو سبحان اللہ، اسے ہر چیز عطا کر دو سبحان اللہ۔ والبسوہ من الجنہ، اور اسے جنت کا بچھونا عطا کر دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو سبحان اللہ۔ وافتحوا لہ بابا، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، الی الجنۃ فیفتح، اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جنت کی ہوا اور جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، کس کے پاس؟ جو بندہ مومن ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اور اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، بڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ حال ہوتا ہے مومن کا۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا نا کہ مومن کا حال کتنا بہتر حال ہوگا سبحان اللہ تعالی۔ یہی مومن کا حال ہے اس بندے کا جو بندہ نیک اور پرہیزگار ہوگا، اور جو بندہ ایسی ہوگا تو اس کا حال۔ اور پھر اب ذکر ہوگا ایک کافر کا، وہ بندہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بارے میں فرمایا ملکانی، اس کے پاس بھی 2 فرشتے آئیں گے، پہلے تو اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس کر دیا جائے گا، پھر اس کے پاس فرشتے آئیں گے، فیجلسانہ، اور اسے بٹھائیں گے اور کہیں گے فیقولان من ربک، کہ بتا تیرا رب کون ہے؟
تو وہ کہے گا فیقول ہا ہا لا ادری، وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ جب کافر مردہ یہ کہتا ہے لا ادری افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں، بس سمجھو اس کا حال پھر خراب ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں فیقولان لہو ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے فیقول ہا لا ادری، وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ فینادی، پھر فرمایا فیقولان ما ھذا الرجل بعث فیکم، اس سے فرمایا جائے گا جو تمہارے بیچ میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون ہے، یہ کون ہے بتاؤ؟ وہ کہے گا فیقول ہا لا ادری، ہائے افسوس مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں۔ فینادی مناد من السماء، پھر آسمان کی طرف سے ایک ندا آئے گی ان کذبا فافرشوہ من النار، اور آواز آئے گی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، اس کی قبر میں جہنم کے بچھونے کو بچھا دیا جائے، اس کی قبر میں آگ کے بچھونے کو بچھا دیا جائے۔ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا تو اسے جہنم کے بچھونوں کو بچھایا جائے گا اور اسے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ آگ کا لباس ہوگا۔ تو آپ سوچو پھر ان لوگوں کا جو نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، کاش اگر ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ آج ہم لوگ شریعت مطہرہ سے دور ہیں، آج ہم نمازوں سے دور ہیں، مسجدوں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ کی طرف، لیکن بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے دور ہے۔ آخر ایسا کب تک چلے گا؟ کیوں ہم لوگ نمازیں نہیں پڑھتے؟ ارے خدا را نمازیں پڑھو، ورنہ قبر میں جا کر جب سوالات ہوں گے تو کہیں لادری کی آواز نہ جائے، زبان سے یہی بات نہ نکلے، کبھی آسمان سے غیب سے آواز آئے، کوئی منادی پکارے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، اس کے جہنم کے بچھونے عطا کرو، اسے جہنم کے لباس پہناؤ، تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پھر جب جہنم کے بچھونے بچھا دیے جائیں گے، اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لپٹ آتی ہے، جہنم کی۔ اور جہنم کی آگ کتنی تیز ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں نے علماء سے سنا ہی ہوگا۔ اس کی قبر کو اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلی، ایک پسلی دوسری پسلی میں مل جاتی ہے، اتنا سخت اس کے اوپر عذاب آتا ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، جو آنکھوں سے اندھا ہو اور کانوں سے بہرا ہو، اس لیے کیونکہ آنکھ سے دیکھے گا تو شاید اسے رحم آ جائے، کانوں سے اس کی چیخوں کو سنے گا، اس کی سخت چیخوں کو سنے گا تو شاید اس کو رحم آ جائے، اس لیے آنکھوں سے وہ اندھا ہوگا جو عذاب کا فرشتہ ہوگا، اور کانوں سے وہ بہرا ہوگا جو عذاب کا فرشتہ آئے گا، جس کے پاس لوہے کا ایسا گزر ہوتا ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ بھی مٹی مٹی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم لوگوں کو قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑا شدید عذاب ہوگا، ایک ایسا سخت، ایک ایسا گرز ہوگا اس کے پاس میں کہ اگر اس کو پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریشہ ریشہ ہو جائے، پہاڑ بھی مٹی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک فرشتہ اس پر کافر کو مارنے کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے، جو آنکھوں سے اندھا اور کانوں سے بہرا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اسے مارتا ہے تو اس کے چیخنے اور رونے کی آواز مشرق و مغرب تک جاتی ہے، اس کے رونے کی آواز مشرق و مغرب تک جاتی ہے، اور اس کو سبھی سنتے ہیں لیکن جن اور انسان نہیں سنتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے رونے اور چیخنے کی آواز کو اگر انسان سن لے تو واللہ اس کی سخت رونے کی آواز سے ہی انسان مر جائے گا۔ پھر اللہ کا اتنا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا کہ وہ یہاں تک کہ ڈر کی وجہ سے کھانا کھانا تک چھوڑ دے گا اور ہمیشہ مسجد میں ہی اللہ کی عبادت کرتا رہے گا۔ یہ ہے جہنم، قبر کا عذاب۔ تو قبر کے عذاب سے خدا را ڈرو، قبر کا عذاب بڑا شدید ہے، قبر کے عذاب سے ہم لوگوں کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے۔ جس طرح رب فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو خدا را اللہ سے ڈرو، وقت مقررہ میں نمازیں ادا کرو۔ قبر کا عذاب بڑا شدید عذاب ہے، قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔
وہ رب فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، جب تمہارے رب کا عذاب واقع ہوتا ہے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کا عذاب بڑا شدید ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے ڈرو، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں قہار و جبار بھی ہے، اس کا قہر بھی بڑا شدید ہے، اس کا جبر بھی بڑا شدید ہے۔ وہ جتنی محبت کرتا ہے اپنی بندوں سے، بڑی محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ قہر و غضب پر آتا ہے تو واللہ اس کے عذاب کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس کے عذاب کی پکڑ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ قبر کا عذاب بڑا شدید ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا را اللہ پاک سے ڈرو، کوئی ایسا گناہ مت کرو، ایسے برے افعال مت کرو کہ جس سے قبر میں ہماری بھی پکڑ ہو۔ اللہ کا عذاب آ گیا، اگر اللہ کی پکڑ ہو گئی، اللہ نے ہمیں پکڑا، اس کے عذاب نے ہمیں پکڑ لیا، تو پھر ہمارا نہ جانے کیا حال بنے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اژدہا ایک سانپ، اس کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر آسمان کو کھول دیا جائے اور وہ زمین کی طرف کو ایک بار پھونک مار دے تو اس کی پھونک کی وجہ سے ساری دنیا سے انسانوں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایسے 99 اژدہے اس کی قبر میں مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، جو وقت مقررہ میں نمازیں نہیں پڑھتے، جو مسجدوں میں جا کر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آؤ نمازیں پڑھنے، لیکن وہ لوگ جو اپنے گھروں میں سوتے رہتے ہیں، خدا کی یاد سے غافل ہو کر جو لوگ سوتے رہتے ہیں، خدا را انہی لوگوں کا عذاب، ان لوگوں پر بڑا شدید عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کی قبروں میں بھی اژدہے ڈالے جائیں گے، فرشتے مقرر کیے جائیں گے عذاب کے۔ وہ لوگ جو آج غافلیات سے سو رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا اور بڑا سخت حال ہوگا۔ اس لیے اپنے گھروں پہ سو مت، بلکہ رب کے گھر میں آؤ نمازیں پڑھنے کے لیے۔ اور ان اژدہوں میں کوئی ایک اگر زمین پر پھرکار مار دے تو زمین سے تمام سبزے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اتنی شدید اس کا ڈسنا ہوگا۔ اب سوچو جب ہماری قبر ہوگی اور ہماری قبروں میں اسی طرح اگر سانپ اژدہے اگر مقرر کر دیے گئے اور اگر وہ ہمیں کاٹنے لگے تو خدا را یہ بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ وہاں پر کس چیز کو پکارو گے؟ کس کو پکارو گے؟ کیا وہاں ماں باپ بچانے آ جائیں گے؟ نہیں۔ کیا تمہارے رشتہ دار بچانے آ جائیں گے؟ نہیں۔ کیا یہ دوست جو آج ہم سے محبت کرتے ہیں یہ لوگ بچانے آ جائیں گے؟ ارے نہیں۔ وہاں پر اپنا حال ہوگا، اپنی پرسش ہوگی، ہر چیز اپنا ہی ہوگا۔ جتنے اعمال کیے ہوں گے وہ کام آئیں گے، فجر پڑی ہوگی وہ کام آئے گی، ظہر و عصر و مغرب و عشاء پڑی ہوگی وہ کام آئے گی، ماں باپ کے قدموں کو چوما ہوگا وہ کام آئے گی، دنیا میں غریبوں سے محبت کی ہوگی وہ کام آئے گی، ننگوں کو کپڑے پہنائے ہوں گے وہ کام آئیں گے۔ یہ تمام بہتر افعال جو آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے یہی جنت میں آپ کے کام آئیں گے۔ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے قرآن مقدس میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ ملک ہے۔ آپ سورہ ملک کی رات کو روزانہ تلاوت کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے چینل رؤف رضوی پر دکھائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وہ آپ حضرات ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس سوال کو ہمارے کمنٹ باکس میں ڈالیں، الحمدللہ ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور آپ اسے لائک و شیئر ضرور کریں، شیئر ثواب کی نیت سے کریں کہ آپ شیئر کریں گے تو جو لوگ اس کو سنیں گے اللہ تعالیٰ ان کا ثواب آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔